السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس بی بی یو ویب اسٹوڈیو. میں ہوں ایم شفیق، آپ کا ہوسٹ. تو آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں، باول شانی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ونگ پی ایس ایف تعلقہ سکرنڈ کے پریزیڈنٹ. تو باول، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ شفیق، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو آپ سے سب سے پہلا ہم کوشچن یہ پوچھیں گے کہ اس مشکل ایرا میں جو پرائیویٹ اسکولز میں سب سے زیادہ فیسز لیا جاتا ہے، تو ان پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شفیق، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے آپ کے سبو ویب اسٹوڈیو میں بلایا ان اہم مسئلوں پہ بات کرنے کے لیے. تو دیکھا جائے کہ ایک دور آیا کووڈ کے دور کے بعد ایک فلڈ کا دور آیا. اس کے بعد زندگی بہت ہی کٹھن ہو گئی، بہت ہی مشکل ہو گئی، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ شاگردوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو گئی، ان کے ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہو گئی. تو اب میں نے جو چیز دیکھی ہے، ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز اتنی ہائی فیسز لے رہے ہیں ان بچوں سے، ان شاگردوں سے، ان کے والدین سے، جو کہ وہ اس دور میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اب ایک ٹھیلے والے کا بچہ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو ایک معیاری تعلیم دلا سکوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ وہ فیس افورڈ نہیں کر پا رہا، وہ اتنی ہائی لیول کی فیسز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ ہماری نظر ثانی چل رہی ہے. میں نے اپنے گورنمنٹ آفیشلز کو کہا ہوا ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کر کے ان کی فیسز کم کریں. یہی سوال کو میں فردر موڈیفائی کر رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فیسز لیا جاتا ہے، کیوں گورنمنٹ میں کیا وہ نہیں پڑھ سکتے؟ جو ٹھیلے والے کا بچہ ہے وہ لائک کہ گورنمنٹ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ وہ کیوں جا رہا ہے پرائیویٹ اسکول میں؟ تو گورنمنٹ میں کیا وہ ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں رہی؟ بالکل آپ نے اچھا سوال ریز کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ہائی کوالٹی کی ٹیچنگ نہیں رہی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی ہائی کوالٹی کی ٹیچنگ نہیں رہی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی دیکھیں جو آئی بی اے کے تھرو ٹیچرز آئے ہیں، وہ ایک نیا مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں، وہ پڑھانے کا ایک نیا جذبہ لے کے آئے ہیں. تو ابھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تعلیم، گورنمنٹ کی تعلیم بہت اچھی جائے گی. لیکن جہاں تک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز میں ایک کلاس میں 80 بچے رکھے جاتے ہیں، جبکہ وہاں کیپیسٹی 30-40 اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. پھر وہاں پہ سیکشنز بنتے ہیں. سیکشنز بننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا والدین یہ سوچتا ہے کہ یار میرا بچہ ان 80 شاگردوں میں کہاں سے پڑھ پائے گا، وہ کہاں ان چیزوں کو دیکھے گا. تو وہ اس وجہ سے ان کو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ پرائیویٹ اسکول ہے، چلو تھوڑی فیس لے لے گا لیکن ہمارا بچہ ایک اچھے ماحول میں پڑھ سکے گا. تو وہ ماحول کی وجہ سے ہی وہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں. اگین کیا ہمیں ہماری گورنمنٹ اسکولز کی ماحول پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ سر بالکل یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ماحول پہ فوکس کیا جا رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی جوہی میں ایک بہترین اسکول سندھ گورنمنٹ نے کھولا ہے. اس میں نئے جدید دور کے ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، وہ ڈیجیٹلائز رکھ رہے ہیں. وہ اب آہستہ آہستہ اس چیز پہ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ پرائیویٹ اسکولز کا خاتمہ ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. انشاءاللہ ہماری ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں آپ لوگوں سے. اور تو ہم اب موو کرتے ہیں ہمارے سیکنڈ کوسچن پہ. تو ہمارا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اسکالرشپس اور فیس کی کنسیشن پہ آپ کیا کہیں گے پرائیویٹ اسکولز کی؟ بالکل شفیق، یہ چیز ہے. انڈر رول 13 آف سندھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ 2005 کا ایک رول ہے. ان کا رول بنا ہوا ہے کہ ہر پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ 10% فیس کنسیشن کرے گا اور ان ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس پرووائڈ کرے گا جو پڑھنے والے ہیں. اور دیکھیں لیکن یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، ابھی جو آپ نے کہا کہ اسکالرشپ اور اگین فیس، اسکالرشپ کیا گورنمنٹ اسکولس میں دیتے ہیں اور پرائیویٹ اسکولس میں پھر ہم کیسے وہ اسٹوڈنٹ کیسے ایکسپیکٹ کرے کہ اس کو پرائیویٹ اسکول میں اسکالرشپ ملے؟ اینڈ ایون کہ جو ہمیں دینا چاہیے گورنمنٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینا چاہیے، تو وہاں پہ تو نہیں ملتی میرے خیال میں. دیکھیں اسکالرشپس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک طرح کی اسکالرشپ جو ہماری یونیورسٹی میں اسکالرشپس دی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کی پہلے تو فیس وہ بھرتے ہیں اسکالرشپ والے، اور جو ہے آپ کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں وہ. لیکن یہاں جو اسکالرشپ کی بات کی ہوئی ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ ادارہ ان بچوں سے فیس نہیں لے گا. وہ کچھ بچے ہوں گے اسکالرشپ والے، ان سے فیس نہیں لی جائے گی ادارے کی طرف سے. تو سندھ گورنمنٹ اسکولس میں دیکھیں فیس نہیں لی جاتی ہے، تو مطلب یہ اسکالرشپ ہی ہے. آلرائٹ. اچھا، تو اب ہم موو کرتے ہیں ہمارے تیسرے کوسچن پہ. تو یہ ہے جیسے کہ ہمارا اسٹیشنریز ہو گیا، ریکارڈنگ اس کے جو چیزیں وہاں پہ بھیجتے ہیں یا ان کی ڈریسنگ ہو گئی. اچھا، اس پہ آپ کیا کہیں گے پرائیویٹ اسکولس کی؟
بالکل شفیق، یہ لوٹ مار کی جا رہی ہے. اسی پہ ایک 2022 میں سندھ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن نکلا تھا کہ کوئی بھی ادارہ اپنے ادارے کے اندر وہ اسٹیشنری نہیں بیچ سکتا، وہ یونیفارم نہیں بیچ سکتا، وہ بکس نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ابھی دیکھیں نا، لیکن یہ اس پہ عمل درآمد کم ہوا ہے. نوٹیفیکیشن ہے، اس پہ بھی قانون ہے، لیکن عمل درآمد کم ہوا ہے اس پہ. ابھی دیکھیں کہ وہ کتنے مہنگے مہنگے کتاب بیچ رہے ہیں، وہ کتنے مہنگے مہنگے یونیفارم بیچ رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غریب پیرنٹ پہ برڈن ہے. چوتھے کوشچن ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو پرائیویٹ اسکولس کی سلیبس ہے، ان کے بکس ہو گئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے، ان کے بکس اور سلیبس پہ؟ بالکل شفیق، یہ دیکھیں اب ہر ادارہ جو ہے وہ ادارہ کیا کر رہا ہے کہ اب کوئی ایک پرائیویٹ اسکول ہے وہ گابا کا سلیبس چلا رہا ہے، کوئی دوسرا ہے وہ بابا کا سلیبس چلا رہا ہے، کوئی تیسرا ہے وہ کسی اور کا سلیبس چلا رہا ہے. وہ ایک سلیبس کوئی بھی ادارہ نہیں چلا رہا ہے 1st سے لے کے 8 کلاس تک. اب وہ کیوں نہیں چلا رہا، وہ اس پہ رول میرے خیال میں تو نہیں ہے. میں گزارش کروں گا جب میں اپنے منسٹر سے ملوں گا تو کہ ان پہ ایک رول بنایا جائے، وہ ایک ہی سلیبس کو اختیار کریں. کیونکہ جب وہ دوسرے اسکولوں کے بچے کہیں بیٹھتے ہیں، ان کے ماں باپ آپس میں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے پڑھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اب ہمارے ٹریڈیشنل ہے، ایک ہمارے پاس یہ ٹریڈیشنل ہے، وہ سوال کرتے ہیں. اب ماں باپ 2 بچے بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا پڑھا ہے، وہ اس سے سوال کرتے ہیں. میرے حساب سے یہ ہوگا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی سلیبس کو چینج کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف کوالٹی ایجوکیشن؟ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سندھ گورنمنٹ کوئی ایسا رول نکالے، کوئی ایسا آرٹیکل نکالے جس کے تحت وہ ان اداروں کو باؤنڈ کیا جائے کہ آپ ایک سلیبس چلائیں سارے، جو کہ ایک نیا ڈیجیٹلائز سلیبس ہو اور نئے دور کے، جس سے نیا دور کا معیار ملتا ہو. اس کو میں اگین موڈیفائی کروں گا. کیا ہمیں ہماری جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کو موڈیفائی نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے پرائیویٹ اسکولس پہ. تو میں آپ سے یہی کہوں گا اور میری ایکسپیکٹیشنس آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کو آپ موڈیفائی کریں یا تو ان پہ آپ ورک آؤٹ کریں. میں نے آپ کو یہ بات اسکالرشپس والے سوال میں ہی بتائی تھی کہ وہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. دادو جوہی میں ہم نے کیا ہے، آئی بی اے ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے کام کی. میں بتا رہا ہوں، دادو جوہی آئی بی اے کے تھرو ہم اسکولز بنوا رہے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب ایک ڈیجیٹلائز دور میں چلے جائیں گے ہم. اچھا، 5th کوسچن کہ جو جیسے کہ ایگزامس ہوتے ہیں اور جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے 2 مہینے 3 مہینے کے فی پے نہیں کی، اب ڈیورنگ ایگزامس ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے پرائیویٹ اسکولس کی؟ شفیق، بالکل بڑی ایک ناجائزی ہے. یہ صرف ایگزام کے ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے، یہ ان کی جو عزت نفس ہوتی ہے ان کو مجروح کرنے کے لیے یہ اس وقت بھی ہوتا ہے کہ ان کے دوست جب کلاس رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کچھ مہینوں کی فیس جمع نہیں ہوتی، تو ان سے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں کھڑے کر کے پنشمنٹس دی جاتی ہیں، ان کے دوستوں کے سامنے ان کو بے عزت کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی رول کہیں کا نہیں کہتا ان کے ایگزامز آپ بند کریں، ان کا سال بند کریں. رول تو اتنے تک بھی ہیں کہ کوئی قیدی، کوئی مجرم اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے اس کے پیپر، اس کے ایگزام کا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں پہ ابھی نظر ثانی نہیں کی جا رہی ہے. میں اس پہ بھی پرائیویٹ اسکول اداروں سے گزارش کروں گا جو کہ ڈائریکٹر ہیں یہاں کے، کہ بھائی اس چیز پہ دھیان دیں. وہ ان بچوں کا، آپ ابھی سے ان بچوں کی موٹیویشن کو خراب کریں گے تو وہ آگے چل کے کہاں پڑھیں گے؟ وہ اپنے ماں باپ کو کوسیں گے. اس سے اچھا ہے کہ آپ ان اداروں کو باؤنڈ کریں کہ آپ ان کے ڈاکیومنٹس روکیں. آپ ان کے ڈاکیومنٹ روک سکتے ہیں، ان سے ایگزام کا حق نہیں چھین سکتے، ان کی آپ عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے ہیں. alright. تو لاسٹ ہمارا کوسچن ہے آپ سے پرائیویٹ اسکول کے انسپیکشن کے بارے میں، اس کے بعد ہم اس کو ٹاک شو کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. جی، انسپیکشن کی اگر بات کی جائے تو انسپیکشن پہ ہم دیکھیں کہ میں خود پرائیویٹ اسکولس اداروں سے پڑھ کے آیا ہوں. انسپیکشن ایسے ہوتی تھی کہ وہ انسپیکشن والا آتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا کہ ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر نیچے جا کے چائے پی کے چلا جاتا تھا. ابھی میرے ریسنٹلی ڈی سی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ڈی سی صاحب، آپ کے ادارے کے بندے آئیں لیکن کوئی بھی ایک ونگ کا پریزیڈنٹ ہو، آپ مجھے نہیں اٹھا رہے، کسی اور کو اٹھائیں، آپ ونگ کے پریزیڈنٹ کو نہیں اٹھا رہے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ کسی معزز شہری کو اٹھائیں، اس کے ساتھ آپ ان کے اسکولوں کی وزٹ کروائیں، انسپیکٹ کروائیں. آپ دیکھیں کہ وہ آیا ان چیزوں پہ، وہ اسکول اس معیار پہ اترا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچے وہاں اتنی ہیوی فیسز بھرا کے پڑھا رہے ہیں، وہ اس معیار پہ ہی نہیں ہے. آپ ان پہ دیکھیں، آپ ان پہ انسپیکشنز کریں. آپ اگر نہیں ہیں تو ایسے اداروں کو یا تو بند کیا جائے یا تو ان پہ ہیوی جرمانے لگائے جائیں تاکہ وہ آگے کے لیے اپنے جو لاہے عمل ہے ان کو سدھار سکیں.
اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ باول. تو آج ہمارا اس ٹاک شو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اینڈ آپ کے لیے ہم ایسے مزید ٹاک شو لاتے رہیں گے. اور thanks for watching, see you in my next videos. اللہ حافظ for now.